بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اور معزز ناظرین، جو آپ چاہتے ہیں بن سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس سلسلے کی پہلی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ایک بار پھر کہوں گا کہ جو آپ چاہتے ہیں بن سکتے ہیں۔ شروعات کیسے کریں؟ آپ اپنے مقصد، اپنا ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شروعات کیسے کریں؟ پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، تاکہ آپ کو پوری معلومات باہم پہنچے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن، جب اس کو پریس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل سکے گا، اور آپ کا اور ہمارا جو ہے رابطہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو میرے معزز ناظرین، ویڈیو کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ معزز ناظرین، جو آپ چاہتے ہیں بن سکتے ہیں، کس طرح شروعات کیسے کریں؟ کیا آپ بعض اوقات یہ سوچ کر انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جو مقام، مقاصد یا کامیابی حاصل کر لینا چاہیے تھی وہ ابھی تک حاصل نہیں کی؟ کیا آپ واضح طور پر یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آپ سے کم صلاحیتوں، استعدادوں اور قابلیتوں کے لوگ زندگی کی دوڑ میں آپ سے کہیں آگے نکل گئے؟ کیا آپ کو یہ شدید احساس بے قرار اور بے چین نہیں کر دیتا کہ آپ کو موجودہ حالات کی نسبت بہت بہتر، کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنی چاہیے تھی؟ کیا آپ یہ سوچ کر حیران اور پریشان نہیں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر شعبہ میں مجھے ناکامی حاصل ہو رہی ہے اور مجھے میری کوشش کا کوئی ثمر حاصل نہیں ہو رہا۔ آپ خود ہی غور کریں اور خوب سوچیں کہ آخر خرابی کیا ہے، کہاں آپ سے غلطی، خامی اور کوتاہی ہوئی ہے۔ کسی بھی مقصد کے حصول میں آپ کی ناکامی کا الزام کسے دیا جائے؟ اگر آپ کے خوابوں کا گلا گھونٹ گیا ہے، آپ کی امنگیں، امیدیں اور توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں، اگر آپ کے ارمانوں کا خون ہوا ہے، تو آخر اس کا قاتل کون ہے؟ اس بات میں کس کا قصور ہے کہ آپ نے تیز تر ترقی، بہترین کامیابی اور قابل ذکر خوشحالی اب تک کیوں حاصل نہیں کی؟ تو معزز ناظرین، اس مقصد کے لیے، اس مقصد ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے شروعات کہاں سے کرنی ہے، یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے۔ معزز ناظرین، شروعات کیسے کریں؟ نمبر 1، وجوہات تلاش کریں۔ آپ اپنے جمود، ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنے کی حالت کی وجوہات تلاش کریں کہ کیا وجوہات ہیں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں، اپنا ٹارگٹ کو وصول نہیں کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ آپ اپنے اندر
آپ اپنے آپ پر نظر دوڑائیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے جس میں میں ناکام ہو رہا ہوں۔ نمبر 2، عناصر کی نشاندہی کریں جنہیں مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں میرے معزز ناظرین، آپ صحیح جائزہ لے کر ان عناصر کی نشاندہی کریں جنہیں مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، تاکہ پہلے ان امور کی اصلاح کی جا سکے۔ جی ہاں، ایسے عناصر جو آپ کے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکامی کا سبب بن رہے ہیں، ان عناصر کی نشاندہی کریں، پھر ان کی اصلاح کریں، تاکہ آپ جو کام بھی کریں ان عناصر کو ختم کر دیں جو آپ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ کی راستے میں ایک دیوار بن گئے ہیں، جو آپ کو اپنا مقاصد حاصل کرنے میں بہت رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، تیسرے نمبر پر منفی قوتوں کا تجزیہ کریں۔ جی ہاں، آپ ان منفی قوتوں کا تجزیہ کریں جن کے باعث آپ ہر میدان عمل میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کس طرح میں اپنے کام میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ منفی قوت کو، منفی تصورات کا جائزہ لیں، نیگیٹو سوچنا بند کریں، منفی خیالات کو اپنے ذہن، اپنے دل و دماغ سے ترک کر دیں۔ اس طرح مثبت سوچیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ میں کام کر سکتا ہوں، یہ نہ سوچیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ ایک آپ کے کام میں کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، منفی خیالات، منفی تصورات۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ 3 وجوہات ہیں جو آپ کو ان مقاصد حاصل کرنے میں ناکام بنا دیتے ہیں۔ تو ایک بار پھر میں آپ کو کہوں گا کہ شروعات کیسے کریں، کس طرح آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے منفی قوتوں کا تجزیہ کریں، منفی خیالات، تصورات اپنے اندر جو ہیں ان کو ختم کریں، پازیٹو سوچیں، مثبت سوچیں، اور اس کام کی طرف توجہ دیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اسی طرح وجوہات کی تلاش کریں کہ آخر کیا وجوہات ہیں جو آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، ان کا اپنے دل و دماغ سے ان وجوہات کا محاسبہ کریں، تاکہ آپ کو جو ناکامی ہو رہی ہے اس میں آپ کو کامیابی ملے، کامیابی آپ کا مقدر بنے، اور ہر قدم پر آپ کو جو ہے ناکامی سے آپ بچ سکیں۔ تو میرے معزز ناظرین، اسی طرح کس طرح شروعات کرنی ہے، ان عناصر کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے جنہیں آپ مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، یعنی آپ کے ان امور کی اصلاح کریں تاکہ آپ کو کامیابی حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، وہ ان کی نشاندہی کریں، پھر آپ ایک کامیاب اپنے مقصد میں ہو سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ۔
اگر آپ کو یہ ہماری اپڈیٹ اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے، جب اس کو پریس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل سکے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔